أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم حضرات، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے نعمت اسلام عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اور اللہ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر کوئی نعمت کسی بندے کو عطا فرمائے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر کیا ظاہر ہوتا ہے. ایک صحابی آپ علیہ السلام کے سامنے آئے، بال پراگندہ، کپڑے میلے، حالت خستہ. آپ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کی مالی حالت اچھی ہے، اور جس کی مالی حالت اچھی ہو تو اس کی کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ذرا سی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر تم نے یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، غریبوں والی، فقیروں والی. پھر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. مال والے پر مال کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، علم والے پر علم کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، دعوت والے پر دعوت کا اثر ظاہر ہونے چاہیے.
تقوی والے پر تقوی کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، غریب پر غریب کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، فقیر پر فقیر کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو ایمان والے پر ایمان کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اسلام والے پر اسلام کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، کہ ہم اندر سے بھی مسلمان ہوں، باہر سے بھی مسلمان ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی خوشخبری والی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین اسلام کی شکل میں مکمل درجے کی نعمت تمہیں عطا کی ہے، کہ اس سے کامل و مکمل، اکمل و کامل کوئی نعمت ہو نہیں سکتی جو دین اسلام کی شکل میں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت دین اسلام، نعمت اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے ایمان والو، دین والو اور کلمہ پڑھنے والو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں، امیروں، غریبوں، فقیروں، جس علاقے کے رہنے والے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، مجھے راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے دین اسلام۔ جو دین اسلام پر عمل کرے گا، جس کی زندگی میں دین اسلام کا اثر ظاہر ہوگا، جو اندر باہر سے مسلمان ہوگا، اوپر سے بھی مسلمان، اندر سے بھی مسلمان، ظاہراً بھی اسلام، باطناً بھی اسلام، نعمت اسلام کا اثر جس پر ظاہر ہوگا، جس کو دیکھ کر دنیا کہے گی کلمے والا ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرنے کا واحد طریقہ دین اسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی لے کر آؤ گے، ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ دین اسلام۔ تو بولو بھائی کون کون اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے خوش ہو جائے۔ کن سے اللہ راضی ہوا؟ کن سے اللہ خوش ہوا؟ اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر بھیجا، آپ پر قرآن کو نازل کیا، شریعت آپ لے کر آئے، دین اسلام آپ لے کر آئے۔ آپ سے سب سے پہلے صحابہ نے دین اسلام کو لیا اور اس پر عمل کیا۔ میرے نبی کے پہلے شاگرد صحابہ، میرے نبی کا پہلا دیدار کرنے والے صحابہ، صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت جن کے بارے میں قرآن جیسی کتاب میں اللہ نے اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لہٰذا اب قیامت تک جو اللہ کو راضی کرنا چاہے اسے صحابہ کی اتباع کرنی ہوگی، صحابہ کو اپنا مقتدی، پیشوا، رہبر و رہنما بنانا ہوگا۔ صحابہ کی زندگی پڑھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جاؤ۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ قیامت تک جو صحابہ کی اتباع کرتا رہے گا، جیسے صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اللہ کہتا ہے میں صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ صحابہ کے بارے میں دو تین باتیں۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ کا اعلان کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ نمبر دو، صحابہ کی جماعت وہ جماعت جن پر نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور بھروسہ کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معیار ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔ اس لیے گزارش ہے ہمارے موجودہ زمانے کے بزرگ تبلیغ کے حضرت مولانا محمد ابراہیم دیولہ صاحب مد ظلہ العالی فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حیات الصحابہ پڑھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے،
تبلیغی جماعت کے دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ نامی کتاب لکھ کر امت پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ اور پھر موجودہ زمانے کے ہمارے استادوں میں سے مولانا احسان الحق صاحب مدد ظلہ العالی نے ان کا اردو زبان میں ترجمہ 3 جلدوں میں کیا ہے۔ تو لہذا روزانہ حیات الصحابہ پورا دین صحابہ نے کس طرح اس پر عمل کیا وہ صحابہ کی زندگی سے ملے گا۔ پورا دین ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح رات کو بغیر موبائل کے نیند نہیں آتی، بغیر مطالعے کے نیند نہ آئے۔ علم حاصل کریں، علم کا ذوق پیدا کریں، دین کا شوق پیدا کریں، چونکہ دین آتا ہے سیکھنے سے، دین آتا ہے پڑھنے سے۔ پہلی وحی اللہ نے جو حضور علیہ السلام پر اتاری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبوت کی ابتدا اقرأ، پڑھو، کیا پڑھو؟ اللہ کا قرآن پڑھو، کیا پڑھو؟ نبی کی حدیث پڑھو، کیا پڑھو؟ صحابہ کی زندگی پڑھو، کیا پڑھو؟ تابعین کی زندگی پڑھو، کیا پڑھو؟ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھو، احکامات پڑھو، شریعت پڑھو، آخرت پڑھو، جنت پڑھو، جہنم پڑھو، قیامت پڑھو، حشر نشر کو پڑھو، اعمال کو پڑھو، اعمال کے فضائل کو پڑھو، کس عمل پر کیا ملے گا یہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی سنتوں کو پڑھو۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ کہ اس پڑھنے سے علم آئے گا، علم سے عمل آئے گا، اور عمل نجات دلائے گا۔ پڑھے بغیر علم نہیں، علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں۔ آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑا، کل قیامت کے دن رسول شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے اللہ ان کے پاس اخبار پڑھنے کا وقت تھا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا، موبائل دیکھنے کا وقت تھا، میرے نبی کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں تھا، سب کچھ دنیا جہان کی باتیں کرنے کا وقت تھا، اللہ سے بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے وہ نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ اس لیے پہلی ابتدا وحی کی اقرا، پڑھو۔ اور مولانا محمد یونس پالن پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے، وہ فرماتے ہیں اس وحی میں 2 جگہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس علم کو پڑھو جس علم کو پڑھ کے تم رب تک پہنچ سکو گے۔ با عربی زبان میں وصل کے لیے، ملانے کے لیے، وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے، وہ علم جو اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، وہ علم جو اللہ کی پہچان کرائے۔ آج بچوں کو اسکولوں میں ڈالا، کالجوں میں ڈالا، یونیورسٹیوں میں ڈالا، اور پتہ نہیں کن کن اداروں میں ڈالا، جن میں جا کر ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور آخرت کو بھلا دیا۔ وہ علم پڑھو جس علم کو پڑھ کے رب کی پہچان ہو، جو علم رب تک پہنچا دے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرأ، دوسرا اقرأ، پہلا اقرأ عوام کے لیے، دوسرا اقرأ علماء کے لیے۔ علماء اس سے زیادہ پڑھیں کہ تیرا رب عزت والا ہے، پڑھنے پر پڑھنے والوں کو اللہ عزت والا بنائے گا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے کہ لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، علم حاصل ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام لوگ تباہ و برباد، کوئی نہیں بچ سکتا، علم والے بچیں گے، بس علم والے بچیں گے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور تمام علم والے بھی تباہ و برباد، صرف عمل والے بچیں گے۔ وہ علم جو عمل پہ لا کے کھڑا کرے، وہ صحابہ کا علم تھا۔ ادھر نبی سے علم حاصل کیا، فوراً عمل کیا۔ صحابہ سے اللہ راضی کیوں ہوا؟ ان کی کون سی صفت پر اللہ راضی ہوا؟ اس صفت کو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہوگا، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ صحابہ کی زندگی اس کو پڑھ کر اس صفت کو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ آؤ قرآن پڑھو، 11واں پارہ پڑھو،
سورہ توبہ پڑھو. سورہ توبہ کس پر نازل ہوئی اس کے پس منظر پہ غور کرو. غزوہ تبوک ہے, نفیر عام کا اعلان ہے, انفروا فی سبیل اللہ, اے ایمان والو نکلو اللہ کے راستے میں. صحابہ دوڑ رہے, تیاری کر رہے, مال جمع ہو رہا, غزوہ روانہ ہو رہا. 3 صحابہ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے. پیچھے رہنے کو عربی زبان میں تخلف کہا جاتا ہے. عذر کوئی نہیں تھا, بہانہ کوئی نہیں تھا, پیچھے رہ گئے, نبی کے ساتھ جا نہیں سکے. اللہ کو ان کا عمل پسند نہیں آیا, اس لیے تخلف اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. تخلف کا کیا مطلب؟ پیچھے رہ جانا. نمازوں میں پیچھے رہ گئے, ذکر میں پیچھے رہ گئے, اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے رہ گئے, صدقات میں پیچھے رہ گئے, خیرات میں پیچھے رہ گئے. اس لیے صرف نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. صرف نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. صرف نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں 30 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اور اس سے پہلے میں مسجد میں موجود نہ ہوں. اس لیے صرف نماز نہیں پڑھنی, بلکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دوڑو دوڑو, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سے صحابہ نے فضیلت سنی. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو علم ہو جائے, علم, آج علم کی کمی. کون سا علم؟ فضائل کا علم نہیں, فضائل کا علم نہیں. 2 علم ہیں, فضائل کا علم اور مسائل کا علم. فضائل کا علم حاصل کیجئے. صحابہ کی شان کیا تھی؟ نبی علیہ السلام سے انہوں نے فضائل کا علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے نتیجے میں عمل کی رغبت ہے, رغبت کے نتیجے میں محنت ہے, محنت کے بعد استقامت ہے, اور سارے اجر و ثواب کے بعد استقامت پر ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معك, نبی کو حکم ملا, نبی کے ساتھ ایمان والوں کو حکم ملا کہ اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا گیا, اور آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی جم جاؤ عمل پر. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو, بولو انشاءاللہ. سب کو چھوٹ سکتا ہے, پہلی صف نہ چھوٹ سکے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, شوق دلایا, رغبت دلائی کہ لو يعلم الناس, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے, اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اور بغیر قرآن دازی کے اس کو حاصل نہ کر سکیں تو آپس میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو, اور اس پر قرآن دازی ہو کہ میں اذان دوں گا, میں اذان دوں گا, پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا الیہ, اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ صبح سویرے جلدی اٹھ کر مسجدوں کی طرف جانے کا اور مصلوں پہ کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے, تو سب اس کی طرف دوڑتے ہوئے سبقت کر جائیں. وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ, اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ عشاء اور فجر میں حاضر ہونے کا اللہ کی اجر 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 کے لالچی بنو, اجر کے حریص بنو, اللہ ثواب دیتا ہے, اللہ کے ثواب میں رغبت پیدا کرو. آج صحابہ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ وہ اجر کے حریص تھے, وہ اجر کے لالچی تھے, وہ اجر کی طرف دوڑ لگانے والے تھے, وہ اللہ کی طرف بھاگنے والے تھے, وہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مصداق تھے, وہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا مظہر تھے, وہ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا منظر تھے. قرآن جن کی تعریف کرتا ہے أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, یہ صحابہ وہ ہیں جو نیکیوں میں, اجر میں, اذان میں, ثواب میں, صف میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. مقابلہ بازی چل رہی, عمر رضی اللہ عنہ کو مقابلے کی فکر ہے, آج مال زیادہ ہے, ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, آگے بڑھنے کا مقابلہ, آدھا مال لا کر خرچ کر حاضر کر دیا. عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا ہے؟ آج موقع ہے نبی کو راضی کرنے کا, سارا گھر کا مال سمیٹا, کچھ نہ چھوڑا پیچھے, سارا مال لا کر حاضر کر دیا کہ پیچھے میں بھی رہنے والا نہیں ہوں. اور عمر نے کہا موقع تھا آج آگے بڑھنے کا, لیکن پتہ چلا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اتنی فضیلت والا ابو بکر کا حال کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان سے سلام میں کوئی
سبقت نہیں کر سکتا تھا، وہ ہر ایک کو پہلے سلام کرتے تھے، چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سن رکھی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا ثلاث درجات، تین چیزیں درجات کو بلند کرنے والی، انسانوں کے درجات کو بڑھانے والی، اللہ کی مرتبہ بڑھے گا، مقام بڑھے گا، جنت کے درجات بڑھیں گے۔ اس لیے اس امت کا مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، جنت میں تو پچھلی قومیں بھی داخل ہو جائیں گی، جنت میں تو پچھلی امتیں بھی داخل ہو جائیں گی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جنت میں ہم نے اپنے نبی کے ساتھ رہنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ جنت میں نبی کے ساتھ رہنا ہے، مسئلہ جنت کے داخلے کا نہیں ہے، مسئلہ معیت نبی کا ہے، مسئلہ نبی کے ساتھ رہنے کا ہے۔ اس جنت کا کیا مزہ جس میں نبی کا پڑوس ہی نصیب نہ ہو۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی کے خادم ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، اور جب نبی گھر جاتے تھے تو نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر دروازے پر ہی رات کو سو جایا کرتے تھے کہ کہیں اچانک رات بے رات میرے نبی کو کوئی کام پڑے گا اور نبی آواز پکاریں گے تو میں فوراً نبی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ ربیعہ فرماتے ہیں جب نبی گھر کے اندر جاتے تو مسلسل نبی کی زبان مبارک پر الفاظ ہوتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے کان ان باتوں کو سنتے رہتے۔ ایک رات آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا ربیع مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا عطا کروا دوں گا اللہ سے کہہ کر، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ربیع نے کہا یا رسول اللہ سوچ کر جواب دوں گا، کل جواب دوں گا۔ اگلا دن آیا، نبی نے پھر پوچھا ربیع تو نے ابھی تک جواب نہیں دیا، ربیع مانگ کیا مانگتا ہے۔ ربیع نے ایک اور دن مانگا، یا رسول اللہ کل پرسوں پھر جواب دوں گا۔ ربیع کہتے ہیں سارا دن سوچتا رہا، غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، مال و دولت نہیں ہے، مال مانگ لو، دولت مانگ لو، لیکن نہیں مانگا تو کیا مانگا۔ صحابہ کی سوچ، اللہ کرے یہ سوچ میری بنے، آپ کی بنے، یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی معیت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا سوچ لو، اگر میرا ساتھ چاہیے تو کیا کرو، اعنی بکثرت السجود، کثرت سے نوافل پڑھو، ان نوافل میں کثرت سے سجدے کرو، یہ سجدے اونچا درجہ دلائیں گے، اتنے اونچے درجے کی جنت دلائیں گے کہ اللہ نبی کے ساتھ والی جنت دے دے گا۔ اعنی بکثرت السجود، کثرت سجود کے ذریعے نوافل کی کثرت، سجدوں کی کثرت، تہجد کی نماز کی کثرت، اشراق چاش اوابین کا اہتمام، اس کے اہتمام پر، نوافل کی کثرت پر کیا مل رہا بولو، نبی کا پڑوس۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تین چیزیں درجات کو بلند کرنے والی، اپنے درجے بڑھاؤ، اپنے نمبر۔ آج کوئی کسی مولوی صاحب کی خدمت کرے تو کہتے ہیں یہ شخص نمبر بڑھا رہا، ہاں